خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ جو ہم سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے، جو اس بات سے آگاہ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم یہاں موجود ہیں تو کس لیے موجود ہیں، وہ اس بات سے واقف ہے کہ ہم اپنے دل میں کیا خواہشیں لے کر یہاں موجود ہیں۔ ابتدا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، جس کی سب سے بڑی پہچان ہمارے لیے یہی ہے کہ وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے۔ یوم تاسیس سے مسجد پاک وکھا شریف کی اس خوبصورت تقریب میں تشریف لانے والے سبھی معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام مجید سے ہم آغاز کی جانب بڑھیں، ملتمس محترم جناب قاری نصیر احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے آج کی اس خوبصورت تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين والمغربين فبأي آلاء ربكما
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مسجد پاک فکر شریف جب ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں سفید رنگ جو کہ پہلے ہی نور کا رنگ ہے جو کہ پہلے ہی روشنی کا استعارہ ہے ہمیں ہر طرف سفید رنگ دکھائی دیتا ہے ہمارے پاؤں کے نیچے سفید رنگ ہے ہمارے چاروں طرف سفید رنگ کے پتھر ہیں ہم اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر ہمیں آسمان بھی ہلکا نیلا آسمانی دکھائی دیتا ہے سفید رنگ میں ہم کو ہر طرف سے قید پاتے ہیں یعنی ہم ہر طرف سے خود کو روشنی میں محسوس کرتے ہیں ایک طرف نظر اٹھاتے ہیں تو کہیں کلام مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں پھر نظر اٹھتی ہے تو پھر ہماری نظر ایک پھول پر جا کر ٹھہر جاتی ہے کسی پتی پر جا کر رک جاتی ہے کسی گنبد پر اور کسی مینارے پر ہماری نگاہ جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے اور ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں ہم جو بھی کہیں ہم مسجد پاک وکھا شریف کی جتنی بھی تعریف کریں ہم اس کے لیے جتنے بھی الفاظ جو ہیں وہ لغات سے ڈھونڈ لائیں لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا تب تک جب تک اس مسجد کے جو بانی ہیں جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے جب تک ان کا نام نہ آئے آفتاب ہدایت کنز المشایخ مہتاب ولایت الشیخ الحاج حضرت ڈاکٹر حافظ محمد فرخ حفیظی رحمت اللہ تعالی علیہ جب تک ہم آپ کا ذکر مسجد کے ساتھ جوڑ کر نہ کریں پھر اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا اظہار ممکن نہیں مسجد پاک وکھا شریف جو ہے یہ محبت کا ترجمہ ہے اگر کہیں محبت کو مجسم دیکھنا ہو کسی
کوئی صورت ہم محبت کی دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں مسجد پاک وقار شریف کو دیکھ لینا چاہیے. یہی محبت کی صورت ہے اور یہی عشق کی علامت ہے. اگر کہیں ہم عشق کو بھی مجسم دیکھنا چاہیں تو ہمیں صرف اور صرف مسجد پاک وقار شریف جو ہے اسے دیکھ لینا چاہیے. یار کا نام کرامت والا جب ہونٹوں پہ آئے, یار کا نام کرامت والا جب ہونٹوں پہ آئے, تن بھی مہکے من بھی مہکے روح بھی مہکائے. حاضرین و سامعین, آج کی ہماری اس خوبصورت تقریب کے باقاعدہ نقیب جو شخصیت ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. ہمارے ذیوقار معزز مہمان اور انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے نقیب ہیں. میں التماس گزار ہوں محترم جناب سید محمد سلیمان گل نورانی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور مائک پر جو ان کے فرائض ہیں, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کریں. اس پر بیٹھ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غنچے میں تیرا تبسم, گل میں رام تیری, آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرائی تیری, تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت تھا, سورہ کوثر میں کیسے بات نہ بائی, تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت, تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت, کربلا میں دیکھ لی دنیا میں سچائی تیری, کربلا میں دیکھ لی دنیا میں سچائی تیری. اور اللہ کی حمد ہے, ہم سے پہلے کلام روا نہیں, پہلے رب کی حمد ہوگی. رب کی حمد کا ایک مجسم شاہکار جس کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے احباب یہاں آئے نہیں ہیں, کسی کے بلائے گئے ہیں. بابا سے بلند کہنا ہے سبحان اللہ. اللہ آپ کی عزتوں میں اور آپ کی مرادوں میں برکتیں اور تائید خدا و رسول نصیب کرے. اگر آپ بھی اس جذبے میں شریک ہیں, دیکھیں اللہ کی حمد بڑے منفرد زاویے سے شاعر نے لکھی ہے. کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے, کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے, کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ, کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے, خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ, خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ, کسی کو کسی کو ادھار ہوتا ہے, کسی کو کسی کو ادھار دیتا ہے. رب العزت کی حمد اس کا بے انتہا کرم اور فضل. ایک مرتبہ پھر ہمیں ہر سال کی طرح سال بھی عظیم الشان اور فقید المثال محفل ذکر و نام سلسلہ یوم تاسیس مسجد پاک شریف, اور یقیناً سے قبل جو نظامت کے بھائی فرائض انجام دے رہے تھے یا پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے, بڑے درست کہا کہ مسجد کا تعارف یقیناً ایک بہت بڑا تعارف ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے, مگر جب تک اس کے بانی کا تعارف نہ ہو تو انسان کو یہ ترغیب نہیں ملتی, یہ محبت نہیں ملتی, یہ معرفت کا راستہ نہیں ملتا. کہ بات ہوتی ہے تاج محل میں تو کسی نے اپنی مجازی محبت کے لیے تاج محل بنا کے دنیا کو ششدر کر دیا, اور کسی نے محبت میں مسجد بنا کر دنیا کو ہرا.
آج تک دنیا رش کرے، دنیا صرف پاکستان کی نہیں، پنجاب کی نہیں، جس نے اس مسجد کو دیکھا ہوا، جس نے اس مسجد کی ڈاکیومنٹری دیکھی ہوئی ہے، جس تک اس مسجد کی تصاویر پہنچی ہیں، فوٹیجز پہنچی ہیں، اس نے کانوں کو پکڑ کر کہا ہے اللہ اکبر۔ سید صبیر الدین صبری رحمانی نے بھی کہا تھا، حمد خدا سے پر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس صدا کو برابر مسلسل دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ایک عزم اٹھایا اللہ کے ایک ولی نے، سراج السالکین، شمس العارفین، حضرت قبلہ و کعبہ حضور الحاج پیر ڈاکٹر حافظ محمد فرخ حفیظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا یہ اقدام ایک روشن اقدام اور دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ نے ایک ایسا کام کر دکھایا، دنیا کو حیران بھی کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب میں اپنے رب کے حضور کوئی مجازی محبت کے لیے اتنا کر سکتا ہے تو میں حقیقی محبت کے لیے اتنا کر سکتا ہے۔ کوئی تحفہ رب کے شایان شان نہیں ہے، مگر انسان کی کوشش بڑی شایان شان ہو سکتی ہے، اور وہی جسے معرفت نصیب ہو، جسے رب کی شناسائی مل جائے، جسے رب مل جائے، وہی اس راستے پر آتا ہے، اسی کو اللہ یہ مرتبے اور یہ رتبے اور سعادت مندیاں عطا فرماتا ہے کہ اللہ جب بھی اپنا حکم دے گا تو فرمائے گا میری اطاعت اور میرے بندوں کی خدمت، اور حضرت والا شان رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمر بھر یہ دونوں کام کر کے دکھائے، اللہ کے بندوں کی خدمت کی اور اللہ کی اطاعت کا یہ شاہکار چھوڑ گیا۔ اللہ کریم حضرت کے درجات کی بلندی نصیب کرے۔ میں صدر بزم حاضہ سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی آپ کا یہ روشن چہرہ، آپ کے بزرگوں کی ریاضتوں کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں، حضور قبلہ جگر گوش بانی مسجد پاک وگا حضرت حافظ محمد احسن حفیظ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ ڈیرہ حضرت میاں کدھر شریف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میری جانب سے حضور والا کا میری جانب سے بھرپور استقبال ہو، بطور میزبان میں چاہتا ہوں آپ کی آواز ہو اور گونجدار آواز میں شہزادے کا استقبال ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور طاقت والا نعرہ، نعرہ اللہ آپ کے درجوں کو بلند کرے۔ یہی جذبہ جس میں سچی طلب ہوتی ہے، اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ محفل کو آغاز ہو چکا، کلام مجید فرقان حمید سے آگے بڑھاتے ہوئے مجھ سے قبل کے نقیب اور اب نعت رسول مقبول کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حمد و نعت سے اس محفل کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اور ہم سب اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں مجتمع ہیں، اور انشاءاللہ اسی میں جمع رہیں گے۔ اللہ اسی میں ہمیں آخری سانس بھی نصیب کرے۔ میرے ایوان سے ممتاز ثنا خان اور قاری قرآن قاری محمد مبشر حسن صاحب تشریف لاتے ہیں، اور بارگاہ مقصود صالحین میں نذرانہ عشق محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نعت سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے، نام ایسا ہے ہر ایک اللہ پڑھتی ہے، کہہ دو کہ ملک گوش آواز رہی نبا ہو ملک کی زبان کھلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قاری محمد مبشر حسن بارگاہ صدر کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، سماعت کیجئے۔ اور اس محفل کے انتظامات پر خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں اس محفل میں دعوت دی، ثنا خانوں کو ارینج کیا، فروغ نعت کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑی نعت نے ان کو پہچان دی، ایک منفرد حوالہ مکرمی جناب الحاج نواز گوندل صاحب دامن برکاتہ عالیہ، اور آپ بھی اس بزم میں پوری طرح سے اپنا جذبہ اور اپنا ڈیووشن پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات بھی قبول فرمائے۔ صدر بزم حاضہ کے زیر سرپرستی اور آپ کی اجازت سے قاری مبشر حسن صاحب ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مسجد پاک وگا کی پوری انتظامیہ ایک فرد، ایک خادم مبارکباد کو مستحق ہے کہ جس نے انتظام میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔
خدا کا خاص ایک احسان